بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئیے ایک مرتبہ پھر حاضر ہوئے ہیں فضائل اعمال پر اعتراض کا جواب لے کر۔ غیر مقلدین کے ایک عالم ہیں عبید الرحمن محمدی صاحب، انہوں نے تبلیغی جماعت کے رد میں ایک کتاب لکھی ہے۔ کتاب کا نام ہے تبلیغی جماعت کا تحقیقی جائزہ۔ اس میں اعتراض کرتے ہوئے لکھتے ہیں، اعتراض کا جو ٹائٹل دیا ہے چند قصے اکابر پرستی کے۔ آگے لکھتے ہیں فضائل اعمال میں ایک بزرگ کا قصہ لکھا ہے، ان کو اسم اعظم آتا تھا، ایک فقیر ان کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان سے تمنا و استدعا کی مجھے بھی سکھا دیجئے۔ ان بزرگ نے فرمایا تم میں اہلیت نہیں۔ فقیر نے کہا مجھ میں اس کی اہلیت ہے۔ تو بزرگ نے فرمایا کہ اچھا فلاں جگہ جا کر بیٹھ جاؤ اور جو واقعہ وہاں پیش آوے مجھ کو اس کی خبر دو۔ فقیر اس جہاں گئے، دیکھا کہ ایک بوڑھا شخص گدھے پر لکڑیاں لاتے ہوئے آ رہا ہے۔ سامنے سے ایک سپاہی آیا جس نے بوڑھے سے مار پیٹ کی اور لکڑیاں چھین لی۔ فقیر کو اس سپاہی پر بہت غصہ آیا، واپس آ کر بزرگ سے سارا قصہ سنایا اور کہا کہ اگر مجھے اسم اعظم آ جاتا تو اس سپاہی کے لیے بد دعا کرتا۔ بزرگ نے کہا اس لکڑی والے ہی سے میں نے اسم اعظم سیکھا تھا۔ حوالہ کے لیے دیکھیے تبلیغی جماعت کا تحقیقی جائزہ، عبید الرحمن محمدی صاحب، صفحہ نمبر 159۔ اسی طرح فضائل اعمال مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ، فضائل ذکر، صفحہ نمبر 579، اور یہ مکتبۃ البشرا سے چھپی ہے۔ ویسے تو اس واقعے پر کوئی قابل اعتراض بات بھی نہیں، لیکن آپ جانتے ہیں کہ اگر کسی کے اندر ضد اور ہٹ درمی کی بیماری پیدا ہو جائے تو اسے کچھ نہ کچھ اعتراض کرنے پر تو مجبور کر ہی دیتی ہے۔ یہاں بھی یہی حال ہے۔ آئیے چلتے ہیں اعتراض کی طرف۔ عبید الرحمن محمدی صاحب لکھتے ہیں مولانا محمد زکریا صاحب یہ بتانا چاہتے ہیں کہ بزرگ کو پہلے سے علم تھا، آج سپاہی بوڑھے بزرگ سے لکڑیاں چھین لے گا اور ان کی بے عزتی بھی کرے گا۔ اس قصے میں تعجب کی بات یہ ہے کہ شاگرد کو تو یہ بات پہلے سے معلوم تھی، اور اگر استاذ کا احترام کرتا تو استاذ کو پہلے سے بتا دیتا، مگر جس استاذ نے اسم اعظم بتلایا تھا اسے تو خود پتہ نہ چل سکا کہ آج میری بے عزتی ایک سپاہی کے ہاتھوں ہونے والی ہے، لہذا طے پایا فقیر نااہل تھا ہی۔ یہ اعتراض تھا۔ اعتراض کے جواب دینے سے پہلے ہم ضروری سمجھتے ہیں کہ یہ وضاحت کر دیں کہ مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے یہ واقعہ اپنی طرف سے نہیں بنایا، بلکہ سلف کے علماء نے اس واقعے کو نقل کیا ہے۔ مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے وہاں سے نقل کر دیا ہے۔ آئیے کچھ ہم سلف کے علماء کے حوالے پیش کرتے ہیں جنہوں نے اس واقعے کو نقل کیا ہے۔ نمبر 1، غیر مقلدین کے ممدوح عفیف الدین یعفی رحمۃ اللہ علیہ، جن کی وفات 768 ہجری میں ہوئی، انہوں نے بھی اس پورے واقعے کو نقل کیا ہے اور اس واقعے پر تبصرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں مطلب یہ ہے کہ اسم اعظم جاننے کی صلاحیت اس میں ہے جو ان اوصاف سے متصف ہو، یعنی صبر، حلم، رحم، بلکہ ان جمیع اخلاق سے متصف ہونا چاہیے جن سے برگزیدہ لوگ متصف ہوتے ہیں۔ حوالہ کے لیے دیکھیے روض الریاحین، امام یعفی رحمۃ اللہ علیہ، وفات 768 ہجری، صفحہ نمبر 302، واقعہ نمبر 393۔ اور اس کتاب کا اردو ترجمہ بھی ہو چکا ہے جس کا نام ہے نزہۃ البساطین، صفحہ نمبر 385۔ دوسرا حوالہ النیل الحثیث، عمر بن حسن نیساپوری، وفات 840 ہجری، صفحہ نمبر 136، واقعہ نمبر 164۔ تیسرا حوالہ بستان الفقراء، صالح بن عبداللہ بن حیدر، وفات 991 ہجری، جلد نمبر 2، صفحہ نمبر 213۔ چوتھا حوالہ روح البیان، اسماعیل حقی، وفات 1127 ہجری، جلد نمبر 1، صفحہ نمبر 338۔ اب آئیے عبید الرحمن محمدی صاحب کے پہلے اعتراض کی طرف۔ عبید الرحمن محمدی صاحب نے جو اعتراض کرتے ہوئے لکھا ہے کہ مولانا محمد زکریا صاحب یہاں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ بزرگ کو پہلے سے علم تھا
کہ آج سپاہی بوڑھے بزرگ سے لکڑیاں چھین لے گا اور ان کی بے عزتی بھی کرے گا۔ آئیے چلتے ہیں پہلے اعتراض کے جواب کی طرف۔ یہ جو عبید الرحمن محمدی صاحب نے لکھا ہے نا کہ مولانا محمد زکریا صاحب یہ بتانا چاہتے ہیں کہ بزرگ کو پہلے سے علم تھا، آج سپاہی بوڑھے بزرگ سے لکڑیاں چھین لے گا اور ان کی بے عزتی بھی کرے گا۔ ہم جواب میں عرض یہ کرتے ہیں کہ مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ قطعاً یہ بتانا نہیں چاہتے، یہ تو آپ نے اپنے پیٹ سے گڑھ لیا ہے، جبکہ اس واقعے میں کہیں ایسا موجود نہیں کہ مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ بتانا چاہ رہے ہوں یا اس واقعے میں ایسا ہو، یہ تو آپ نے اپنے پیٹ سے گڑھا ہے۔ باقی آپ کی بات مان لی جائے تو اس واقعے میں ایسا ہونا چاہیے تھا نا، اگر وہ بتانا چاہ رہے تھے یا مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ بتانا چاہ رہے ہیں تو ان بزرگ کو اگر پہلے سے علم تھا تو سامنے والے کو یہ ہنٹ دیتے نا کہ بھئی فلاں آدمی یا فلاں سپاہی ایک شخص کو، بوڑھے شخص کو مارے گا، وہ واقعہ اگر پیش آئے مجھے خبر دینا، جبکہ اس میں ایسی بات موجود نہیں، بلکہ صرف اتنا موجود ہے کہ ان بزرگ نے یہ کہا کہ فلاں جگہ جا کر بیٹھ جاؤ اور جو واقعہ وہاں پیش آوے مجھ کو اس کی خبر دو۔ یہ تو ہو سکتا ہے اس واقعے میں کہ وہ بزرگ جنگل جاتے ہوں، گاہے بگاہے جاتے ہوں، لکڑیاں کاٹتے ہوں، اور سپاہی جو ہم ان سے چھینتا ہو، مارتا ہو، یہ واقعہ ان تک پہنچا ہو تو خبر ہو جانا کون سی بعید بات ہے، آپ کی اگر بات ماننے کو ان کو خبر تھی۔ بات یہ بھی تو ہو سکتی ہے کہ ان بزرگ کو یہ دکھانا مقصود ہو کہ دیکھو فلاں شخص ہے جس کو اسم اعظم آتا ہے، پھر بھی کس تنگی اور کس جو ہے پریشانی میں جو ہے زندگی گزار رہے ہیں۔ اسی وجہ سے تو امام یعفعی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ نہ طمع ہو، لالچ ہو، یہ سب چیزیں نہ ہوں جس کو اسم اعظم آتا ہو، اور نہ وہ دنیا کمانے کے لیے ایسا کرے، اسم اعظم کا استعمال کرے۔ تو ان کو یہ دکھانا مقصود ہو کہ دیکھو فلاں شخص ہے، اسم اعظم آنے کے باوجود کس تنگی اور کس جو ہے فقر و فاقہ میں زندگی گزار رہے ہیں کہ لکڑیاں کاٹنا پڑ رہا ہے۔ اب وہ دکھانا یہ چاہ رہے تھے، اس وجہ سے بھیجا ہو، اور وہاں دوسرا واقعہ پیش آیا کہ ان سپاہی نے ان کو مارا اور اس کی آ کر انہوں نے خبر دی۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے، کوئی ضروری نہیں کہ ان کو پہلے سے علم تھا۔ اگر علم بھی ہو تو اس میں اعتراض کی کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ آئیے چلتے ہیں دوسرے اعتراض کے جواب کی طرف۔ غیر مقلد عالم عبید الرحمن محمدی صاحب لکھتے ہیں، اس قصے میں تعجب کی بات یہ ہے کہ شاگرد کو یہ بات پہلے سے معلوم تھی، جبکہ میں عرض کر چکا ہوں اس عبارت میں یا اس واقعے میں کہیں بھی اس بات کا تذکرہ نہیں ہے کہ شاگرد کو یہ بات پہلے سے معلوم تھی کہ استاذ کی پٹائی ہونے والی ہے۔ یہ تو انہوں نے اپنے پیٹ سے گڑھا ہے تاکہ ایک بے بنیاد اعتراض کو کھڑا کیا جا سکے۔ آگے لکھتے ہیں، اور اگر استاذ کا احترام کرتا تو استاذ کو پہلے سے بتا دیتا، مگر جس استاذ نے اسم اعظم بتلایا تھا اسے تو خود پتہ نہ چل سکا کہ آج میری بے عزتی ایک سپاہی کے ہاتھوں ہونے والی ہے، لہذا طے پایا فقیر نااہل تھا۔ جواباً عرض ہے، چلیے آپ کی بات مان لیں کہ پہلے سے ہی علم تھا شاگرد کو، لیکن اس نے خبر نہیں کی، تو اس میں بے عزتی کا اور بے احترامی کا پہلو کہاں سے نکل آیا؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ جب شاگرد کو یہ بات معلوم ہے کہ میرے استاذ کو اتنی پاور ہے، یعنی ان کو اسم اعظم آتا ہے جس سے وہ اپنا دفاع کر سکتے ہیں، تو ان کو مداخلت کرنے کی کیا ضرورت؟ جب اسم اعظم کے معاملے میں دونوں برابر ہیں، ان کو بھی آتا ان کو بھی آتا ہے، وہ بھی اسم اعظم کے ذریعہ اپنا دفاع کر سکتے ہیں۔ جب استاذ خود نہیں کر رہے ہیں تو استاذ کے شاگرد کے بتانے نہ بتانے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ دونوں تو برابر ہی ہوا نا، چاہے استاذ کو معلوم ہوتا چاہے استاذ کو نہ معلوم ہوتا، وہ اسم اعظم کا استعمال تو نہیں کرتے، وہ چاہتے تو اسم اعظم کا استعمال کر کے اپنا دفاع کر سکتے، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ ہاں یہ ہو سکتا تھا کہ بے اکرامی بے احترامی کا پہلو جب ظاہر ہوتا، جب پہلی بات تو یہ ہے شاگرد کو پتہ ہوتا کہ پٹائی ہونے والی ہے، دوسری بات یہ ہے کہ استاذ کے اندر دفاع کی صلاحیت نہ ہوتی، یعنی وہ اپنا دفاع نہ کر سکتے، تو تب سمجھ میں آتا کہ ہاں بھائی اعتراض کرنے والی بات تھی۔ لیکن جب استاذ کے اندر اتنی پاور موجود ہے اسم اعظم کی، جیسا کہ اس میں موجود ہے کہ اگر مجھے اسم اعظم آتا تو میں اس کو ہلاک کر دیتا، لیکن استاذ جانتا ہے کہ اسم اعظم کے لیے حلم، بردباری، استاذ جو ہے یہ جانتے تھے کہ اسم اعظم جاننے کے لیے ان صلاحیتوں کا ہونا ضروری ہے
جو کہ امام یافعی رحمۃ اللہ نے بیان کیا ہے، وہ کیا ہے؟ صبر ہے، حلم ہے، رحم ہے، ان جمیع اخلاق سے متصف ہونا چاہیے، ورنہ اگر استاذ اسم اعظم کو استعمال کرتے تو کیا سپاہی ہلاک نہیں ہو جاتا؟ باقی انہوں نے جتنے بھی اعتراضات کیے ہیں، یہ دونوں اعتراضات بے بنیاد ہے، صرف زبانی جمع خرچ ہے، فضائل اعمال سے ضد اور بغض کی بنیاد پر اعتراض کیا گیا ہے۔